جی ہماری بات چل رہی ہے خلیفہ ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بارے میں کہ ان کا کردار جو تھا وہ کچھ ایسا تھا جس کی بنا پر ان پر بدکاری کے الزامات، زنا کے الزامات. آپ کے لیے ایک بات دلچسپی کا باعث ہوگی اور شاید نوجوان نسل کو اس کا علم نہ ہو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر ایک قتل کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، اور وہ قتل بھی جو مرزا صاحب کے صحابی فخر الدین ملتانی صاحب جو کہ قادیان میں کتابوں کا کام کرتے تھے. مرزا صاحب کی جتنی بھی کتب ہیں اگر آپ پرانی پہ ایڈیشنز دیکھیں تو ان کے اوپر ملتانی، فخر الدین ملتانی کتاب گھر کا آپ کو باقاعدہ طور پہ نام لکھا ہوا ملے گا کہ بنیادی طور پہ وہ مرزا صاحب کی کتابوں کا کام کیا کرتے تھے. فخر الدین ملتانی صاحب کا یہ سلسلہ کہ وہ ایک انتہائی نڈر اور سچائی کے پیرو تھے کہ وہ سچی بات جو ہے وہ کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، اور وہ یہی توقع رکھتے تھے دوسروں سے بھی کہ بات سچی کی جائے. جب سلسلہ جناب عبد الرحمان مصری کے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود نے زیادتی کی اور ان پہ یہ الیگیشن لگا کہ یہ اس بات کے مرتکب ہوئے ہیں کہ ان کے عبد الرحمان مصری صاحب کے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کے، تو یہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے. فخر الدین ملتانی صاحب بھی مصری صاحب کے ساتھ ہو گئے کہ ہاں بالکل اگر ہمارے خلیفہ اگر ایسے ثابت ہو جاتے ہیں جو بد کردار ہیں، زانی ہیں، تو پھر ایسے خلیفہ کو معزول کیا جانا چاہیے، ورنہ خلیفہ پر یہ الزامات ہیں اور خلیفہ صاحب کو اپنی ذات جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے، اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. آئی تھنک دس واز ویری لائک جینون ڈیمانڈ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا ناجائز تقاضا تھا. لیکن مرزا محمود احمد صاحب نے بجائے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ ان لوگوں کا منہ بند کیا جائے، ان کو کسی طریقے سے چپ کرا دیا جائے. بات کو مختصر رکھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 7 اگست 1937 کو قادیان میں ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ اتنا اشتعال انگیز تھا کہ خطبہ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسی وقت محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی یہ خطبہ ختم ہوگا آج کسی نہ کسی کی موت آ جائے گی، کوئی نہ کوئی قتل ہو جائے گا. چیمگوئیاں وہاں پہ شروع ہو گئیں خطبہ کے دوران، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اشتعال انگیز مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خطبہ دیا تھا. خطبہ ختم ہوتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد ہے، اور بھرے بازار پہ سب کے سامنے ایک شخص احمدی، وہ بھی عزیز احمد ان کا نام، وہ چاقو چھرا جو بھی ان کا ویپن تھا اس کے ساتھ وہ فخر الدین ملتانی صاحب پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو زخمی کر دیتے ہیں. فخر الدین ملتانی صاحب جو ہیں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر 13 اگست کو فوت ہو جاتے ہیں. مقدمہ چلتا ہے. اب آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ کوئی ایک شخص چشمدید عینی گواہ اس کیس میں پیش نہیں ہو سکا. قتل جو ہے وہ بھرے بازار میں ہوا ہے، قتل جو ہے سینکڑوں لوگوں کے سامنے ہوا ہے. اب وہ لوگ کون تھے جو جمعہ پڑھ کے نکلے؟ وہ تمام احمدی تھے. کس کی مجال ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو خلیفہ تھے ان کے خلاف یا یہ چیز کہ اپنی جماعت کے کسی بندے کے خلاف کو گواہی دی؟ عالم تو یہ ہے کہ سچائی کو جس طرح چھپایا گیا، جس طرح دبایا گیا. یہاں پہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ، یہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، بالکل سمجھ آتی ہے کہ احمدی لوگوں کی یہ مجبوری ہے بیچاروں کی، وہ ذہنی طور پہ، سماجی طور پہ اس طرح سے اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کلٹ کے اندر اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے، اپنے ضمیر کی آواز کو بھی کسی کو سنا نہیں سکتے، وہ اپنے زبان پہ سچائی لا نہیں سکتے. اس کیس کے جج جی ڈی کھوسلا نے، اس کیس کے جج تھے جی ڈی کھوسلا،
کھوسلا صاحب نے اپنے ججمنٹ میں لکھا تھا کہ دن دہاڑے 2:30 بجے قتل ہو اور کوئی ایک عینی شاہد بھی سامنے نہ آئے، حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، اور واقعی صحیح یہ حیرت کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود یہ شہادت ناپیش یعنی شاہد نہ ہونے کے باوجود بھی تمام جتنی بھی یہ ایویڈینشل سرکمسٹانسز تھی وہ اس شخص کے خلاف جاتی تھی، اس کو سزائے موت ہو گئی اور اس شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس قتل کی اس کیس کی پیروی جو ہے وہ جماعت کرتی ہے۔ قتل بھی مرزا صاحب کا صحابی ہوتا ہے، قاتل بھی مقتول بھی احمدی ہے، قاتل بھی احمدی ہے۔ مقتول مرزا صاحب کا صحابی ہے اور جو قاتل ہے وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بندہ ہے۔ جب قاتل کو پھانسی ہو جاتی ہے اور اس کی لاش واپس آتی ہے، قاضی میں لائی جاتی ہے، تو اس کو باقاعدہ طور پہ پورے آنر کے ساتھ اس کا نماز جنازہ جو ہے مرزا بشیر الدین محمود پڑھاتے ہیں اور اسے شہید قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف فخر الدین ملتانی صاحب یہ سوال اٹھانے پہ کہ کیوں سچائی سامنے نہیں آتی، کیوں خلیفہ صاحب اپنی ذات کو کیوں کلیئر نہیں کرتے جن کے اوپر یہ الزامات ہیں؟ خلیفہ کو چاہیے کہ اپنی ذات کو کلیئر کریں، بتائیں اپنی پوزیشن کو کہ یہ ایسی حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر ایسا خلیفہ کو معزول ہو جانا چاہیے۔ یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، اور ایسا مطالبہ کرنے والے کا منہ کس طرح سے بند کیا جاتا ہے، اس طرح بند کیا جاتا ہے کہ یہ بریک بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ قتل مرزا محمود نے کروایا، لیکن ان پہ الزام لگتا ہے۔ یہ چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور ذریعے سے کوئی ایسی بات ہو سکے، کچھ ایسا سلسلہ ہو سکے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی کے سلسلے میں جو یہ بات چل رہی ہے اس کا ایک واقعہ تو یہ ہے، ابھی اس کے اور مزید اس سلسلے میں جو کچھ واقعات اور جو کچھ معلومات جماعت کے بزرگوں سے مل رہی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں مطلب میں ان کا عینی شاہد نہیں ہوں، لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں جماعت کے جو بزرگ ہیں، جماعت کے جو بڑے ہیں، جو اس وقت جانتے ہیں، جن کے علم میں یہ باتیں ہیں، یہ سب ان کے ذریعے سے یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ بعض تو تاریخ پہ ہیں، بعض تو ریکارڈ میں ہیں، یہ چیزیں تحریر میں ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہم ایک مرزا صاحب کی، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ایک سالی تھی سلمہ بیگم، جو بہن تھی عزیزہ بیگم کی۔ عزیزہ بیگم وہ ہیں جو مرزا وسیم احمد قادیان کے جو امیر ہیں، ان کی والدہ عزیزہ بیگم، ان کی ہمشیرہ یعنی مرزا وسیم احمد صاحب کی خالہ کی ایک واقعہ ہے جو اگلی نشست میں ہم اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ تو اس کے بارے میں سوچیے، آپ پوچھیے آپ ان سے کہ فخر الدین ملتانی صاحب کے قتل کا کیا قصہ ہے، یہ کیسے ہوا، کیسے کیوں ہوا۔ آپ کا شکریہ سر۔